اور اس کے بعد آتا ہے لفظ سی سے شروع ہونے والا 136واں کلائمیٹ، آب و ہوا، CLIMATE، کلائمیٹ، آب و ہوا۔ آب و ہوا کے اعتبار سے پاکستان میں ہمہ قسم کے موسم پائے جاتے ہیں، سرد موسم بھی پایا جاتا ہے، گرم بھی پایا جاتا ہے، معتدل بھی پایا جاتا ہے، اور اس طرح جتنے موسم ممکن ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں رکھے ہیں۔ اور اسی لفظ کو، آب و ہوا کے لفظ کو سائنسدانوں نے، آفتاب احمد نام کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے استعمال کیا ہے اپنے شعر میں، میں جس کی آب و ہوا سے تھا سہم کر نکلا، میں جس کی آب و ہوا سے تھا سہم کر نکلا، اسی مقام پہ پھر بود و باش لے آئی۔ یعنی جہاں سے میں، جس آب و ہوا سے ڈر کے میں نکلا تھا، اور اسی جگہ پہ پھر تقدیر مجھے، میری رہائش یا تقدیر مجھے گھیر کر واپس اسی مقام پر لے آئی۔ سی سے شروع ہونے والا 137واں لفظ ہے کلوننگ، CLONING۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تنسیل، نسل بڑھانا، تے نون سین یہ لام، تنسیل۔ اس میں یہ غیر جنسی تولید کی قسم ہے، یعنی اس میں جسم کا خلیہ لے کر اس کو مناسب ماحول فراہم کیا جاتا ہے، جس سے پھر مکمل جاندار بن جاتا ہے نشو و نما کے بعد، یعنی کلون کرنے کا عمل، ایک خلیے کے ذریعے نسل بڑھانے کا عمل۔ اور 138واں لفظ ہے کلاؤڈ، CLOUD، کلاؤڈ، بادل یا ابر۔ زمین پیاسی ہے، سب لوگ ابر باراں کے منتظر ہیں، بارش کے بادل کے منتظر ہیں۔ حسن عباسی نے ابر کو شعر کے سانچے میں اس طرح سے ڈھالا ہے، ابر برسا ہے کہیں شام سے پہلے پہلے، ابر برسا ہے کہیں شام سے پہلے پہلے، ہو گئی شام حسین شام سے پہلے پہلے۔ اور 139واں لفظ ہے سی سے شروع ہونے والا کول، COAL، جس کا مطلب کوئلہ ہوتا ہے، زمین سے نکلتا ہے۔ پاکستان میں کوئلے کے بہت بڑے بڑے ذخائر ہیں، جن کو اگر بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو لوڈ شیڈنگ سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے حکمران مخلص ہوں اور دیانتدار ہوں اپنے ملک سے اور اپنے ملک کی عوام سے۔ اور کوئلے کے لفظ کو قدر، کلیات قدر میں سے ایک شعر میں اس طرح سے شاعر نے استعمال کیا ہے، ایسی ٹھنڈی ہو گئی لالے کی آگ، گلے لالا، ٹیولپ، ایسی ٹھنڈی ہو گئی لالے کی آگ، کوئلہ بجھ کر ہوا داغے جگر۔ اور 140واں لفظ ہے CODE، کوڈ۔ کوڈ کا مطلب راز ہوتا ہے، رمزیہ تحریر، رمز، گونگے کی رمزیں گونگا جانے یا گونگے کی ماں جانے، مشہور محاورہ ہے۔ تو کوڈ کا مطلب راز، رمزیہ تحریر یعنی خفیہ تحریر، رمزیہ علامات، خفیہ علامات۔ جاسوسی محکموں میں رمزیہ تحریروں اور علامات کو خوب استعمال کیا جاتا ہے، خفیہ کوڈ، خفیہ پیغامات۔ اور راز کے لفظ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر کے اندر اس طرح سے سمویا ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہے کہ مومن بظاہر تو قرآن کا قاری نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت سراپا قرآن ہے، قرآن کے احکامات اس کے سر سے لے کر پاؤں تک جسم سے جھلکتے ہیں۔ اور 141واں لفظ ہے کولڈ فرنٹ، COLD، کولڈ FRONT، فرنٹ یعنی سرد محاذ، فرنٹ کا مطلب محاذ ہوتا ہے۔
یہ کرۂ باد میں یعنی کرۂ ہوائی میں جو ہمارے ارد گرد ہمیں فضا نظر آتی ہے، کرۂ باد میں یا کرۂ ہوائی میں گرم اور سرد ہوا کی حد جہاں ٹھنڈی ہوا گرم ہوا کی جگہ لے لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے ساتھ ساتھ جو فضا ہے اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے، کیونکہ سورج کی کرنیں زمین سے ٹکرا کے منتشر ہوتی ہیں اور قریب قریب ہی گرمی پیدا کر دیتی ہیں فضا میں، لیکن جو ہی ہم اوپر اٹھتے جاتے ہیں تو فضا ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے، اور ایسی جگہ جہاں پہ گرم جو فضا ہے اور اوپر سرد فضا ہے، اس کی جو حد بندی ہے، یہ جو محاذ بنتا ہے، یہ سرد محاذ کہلاتا ہے، انگریزی میں کولڈ فرنٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد 142واں لفظ ہے کولیکٹ، COLLECT، کولیکٹ جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ بچوں نے اپنے جیب خرچ میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے فٹ بال خریدا، اور مرزا غالب نے اسے شعر کے سانچے میں اس طرح سے ڈھالا ہے: جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ یعنی رقیبوں کو کیوں جمع کرتے ہو، یہ کوئی گلا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو تماشا بنانے والی بات ہے۔ اور 143واں لفظ ہے کولائڈ، COLLIDE، کولائڈ ٹکرانا، متصادم ہونا۔ گیند کا دیوار سے ٹکرا کر واپس لوٹنا، یہ نیوٹن کے تیسرے قانون کے مطابق ہے، جس میں عمل اور رد عمل برابر لیکن سمت میں مخالف ہوتے ہیں۔ اسی ٹکرانے کے لفظ کو شاعر نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے: ظرف اپنی جرأتوں کا آزمانے کے لیے، ظرف اپنی جرأتوں کا آزمانے کے لیے، جب ملا ساحل تو خود ٹکرا گئے ساحل سے ہم۔ یعنی اپنی جرأتوں کا ظرف، اپنی طاقت کو آزمانے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ساحل جب مل گیا تو پھر ہم ساحل سے ٹکرا گئے۔ اور 144واں لفظ ہے کلر، COLOUR، کلر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے رنگ۔ سفید روشنی منشور کے ذریعے 7 رنگوں میں بکھر جاتی ہے۔ منشور شیشے کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، اس میں سے جب روشنی گزرتی ہے سفید رنگ کی تو 7 رنگوں میں بکھر جاتی ہے، 7 رنگوں میں منتشر ہو جاتی ہے۔ اور رنگ کے لفظ کو پروین شاکر نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے: عجیب شخص تھا بارش کا رنگ دیکھ کے بھی، عجیب شخص تھا بارش کا رنگ دیکھ کے بھی، کھلے دریچے پہ ایک پھول دان چھوڑ گیا۔ اور 145واں لفظ ہے کالم، COLUMN، N یہاں ساکن ہے، نہیں بولا جاتا۔ کالم، کاف الف کا لام میم لم، کالم یا خانہ، عمودی خانہ۔ عمودی خانہ جو عموماً قیمتوں کے اندراج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو کالم ہوتا ہے اور دوسرا رو یعنی قطار ہوتی ہے۔ ہم کوئی ٹیبل بنائیں، جدول بنائیں تو اس میں قطاریں بھی ہیں اور اس میں کالم بھی ہیں، یعنی صفیں بھی ہوتی ہیں، روز قطاریں بھی ہوتی ہیں اور کالم بھی ہوتی ہیں۔ کالم اوپر سے نیچے کی طرف اور جو صفیں ہیں یا قطاریں ہیں وہ بائیں سے دائیں یا دائیں سے بائیں ہوتی ہیں۔ اور 146واں لفظ ہے کومیٹ، COMET، کومیٹ، دم دار ستارہ، جھاڑو تارا، اور پنجابی پوشل تارا بھی کہہ دینے آپ، اور یہ کبھی کبھی نکلتا ہے اور اس کی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دم ہو، اصل میں اس ایک خاص جگہ پہ روشنی پڑ رہی ہوتی ہے اور اس لیے وہ ہمیں دم کی شکل میں نظر آتی ہے۔ سورج کے گرد گھومنے والا ایک چھوٹا جسم جس کے مرکزے پر سورج کی روشنی پڑنے سے دم بنتی ہے۔ اس کا مرکزہ برف، جمی ہوئی گیسیں اور مٹی و پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پوچھل تارا انہوں اس واسطے کہندے ہیں کہ روشنی پیندی ہے، لو پیندی ہے ایک جگہ تے جڑی چمک کے سانو پوچھل ورگی نظر آندی ہے۔
اور جناب 147واں لفظ ہے کمفرٹیبل، COMFORTABLE، کمفرٹیبل، آرام دہ، مطمئن۔ مطمئن مزاج کا مالک انسان زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو اطمینان جس کے دل میں ہوتا ہے اور وہ قانع ہوتا ہے، قناعت پسندی اس کے مزاج میں شامل ہوتی ہے، وہ دوسروں سے زیادہ کام کر لیتا ہے، کیونکہ ذہنی انتشار آدمی کو کام سے روکتا ہے۔ اور بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، جو کرتا آ کے یہاں آرام وہ آرام جہاں اپنا، جو کرتا آ کے یہاں آرام وہ آرام جہاں اپنا، تو اپنی جان بے آرام کو آرام آ جاتا۔ یعنی وہ جو ہماری جان کے لیے آرام کا باعث ہے، وہ اگر ہمارے ہاں آ کر آرام کرتا تو ہماری بے قرار جان کو آرام آ جاتا۔ اور اس کے بعد لفظ ہے 149واں کمپیئر، COMPARE، موازنہ کرنا، موازنہ کرنا، مقابلہ کرنا، تقابل کرنا۔ چیزوں کا بغور موازنہ کرنے سے ان کا معیار پرکھا جاتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان موازنہ کیا جاتا ہے اور وہاں سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سی چیز ان میں سے معیاری ہے اور کون سی غیر معیاری ہے۔ اور اسی لفظ کو شاعر نے بندہ ناچیز نے استعمال کیا ہے شعر میں، موازنے کی گھڑی آ ہی جائے گی ایک دن، موازنے کی گھڑی آ ہی جائے گی ایک دن، گرفتہ دل جو ہیں ہوں گے وہ شاداں فرحاں، موازنے کی گھڑی آ ہی جائے گی ایک دن، گرفتہ دل جو ہیں ہوں گے وہ شاداں فرحاں۔ یعنی ایک دن موازنے کی گھڑی آئے گی، اعمال تولے جائیں گے، لوگوں کے اعمال کا موازنہ ہوگا، گرفتہ دل جو ہیں ہوں گے وہ شاداں فرحاں، جو دنیا میں پریشان رہے ہیں، دنیا میں مصائب میں مبتلا رہے ہیں، وہ آخرت میں خوش و خرم ہوں گے۔ اور 150واں لفظ ہے سی سے شروع ہونے والا کمپاس، COMPASS، کمپاس، قطب نما، مقناطیسی سوئی یا سمت نما، ایسی سوئی، ایسا آلہ جس سے سمت معلوم کی جاتی ہے۔ اور جنگ کے دنوں میں یا پھر جنگل میں آدمی جا رہا ہے جہاں پتہ نہیں مشرق مغرب کہاں ہے، تو اس سوئی کی مدد سے معلوم کی جا سکتی ہے سمت۔ قطب نما کی سوئی زمینی مقناطیس کے اثر کے تحت حرکت کرتی ہے۔ اصل میں زمین کا بھی ایک مقناطیس ہے اور اس کی بھی لہریں مقناطیسی لہریں ہیں، وہی لہریں دراصل مقناطیسی سوئی کو حرکت میں لانے کا سبب بنتی ہیں، جس سے مقناطیسی سوئی شمالاً جنوباً ہی ٹھہری رہتی ہے اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شمال کس طرف ہے اور جنوب کس طرف ہے۔ 151واں لفظ ہے کمپٹیشن، مقابلہ، COMPETITION، مقابلہ۔ مقابلے کے اس دور میں جو محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا۔ اور پروین شاکر نے مقابلے کے لفظ کو اپنے ایک خوبصورت شعر میں سمویا ہے، چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کو خوشبو، چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کو خوشبو، ہوا کے ساتھ سفر کا مقابلہ ٹھہرا۔ کمپوز، تشکیل دینا، بنانا، COMPOSE، کمپوز، تشکیل دینا، صفحہ سازی کرنا، صفحہ تیار کرنا، مل کر بننا، مل کر بننا، بنانا، ترکیب تیار کرنا، یہ سارے معنی ہیں کمپوز کے لفظ میں۔ ان پیج اردو صفحہ سازی کے لیے بہترین سافٹ ویئر ہے۔ اردو کا اگر کوئی صفحہ ہم نے لکھنا ہے تو اس کے لیے ان پیج جو سافٹ ویئر ہے وہ بہترین سافٹ ویئر ہے۔ اب تو ورڈ اور پاور پوائنٹ اور اس طرح کے جو سافٹ ویئر ہیں وہاں بھی اردو لکھنے کی سہولت آ چکی ہے۔
कंपोजिट वॉल्केनो, कंपोजिट मखलूत, आतिश फिशां, कंपोजिट वॉल्केनो COMPOSITE कंपोजिट, और वॉल्केनो VOLCANO मखलूत आतिश फिशां, ऐसा जो मुख्तलिफ मवाद से आतिश फिशां चट्टान बनी है जो लावा उगलती है, उसे कंपोजिट वॉल्केनो या मखलूत आतिश फिशां कहते हैं। कंपोजिशन COMPOSITION कंपोजिशन, साख्त, बनावट, तरकीब। पानी के एक सालमे की साख्त में पानी के एक मालिक्यूल, सालमा इसलिए कहते हैं मालिक्यूल को कि ये सालम तौर पर, मुकम्मल तौर पर अपने वजूद को बरकरार रखने की सलाहियत रखता है। पानी के एक सालमे की साख्त में 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है, H2O। और इसी लफ्ज़ को, तरकीब के लफ्ज़ को शायर ने कुलियात सिराज में इस तरह से इस्तेमाल किया है, क़यामत में कामत की तरकीब से, क़यामत में कामत की तरकीब से हर एक उज़्व जिनका है तरतीब से, यानी क़यामत बर्पा करने में एक किसी शख्स की बात हो रही है कि उसका कदो कामत इस अंदाज का है कि क़यामत बर्पा करता है, और कामत की कद की तरकीब इस तरह की है कि हर उज़्व जो है वो अल्लाह ताला ने ख़ास तरतीब से बनाया है। कंपोस्ट COMPOST कंपोस्ट, इसका मतलब है आमेज़ा खाद, खाद का आमेज़ा, यानी मुख्तलिफ चीज़ों से मिल के जो खाद बनी है, झाड़ झंकार, पत्ते, लकड़ी और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों से, गोबर, आमेज़ा खाद। मखलूत खाद, ऐसी खाद जो, एक तो गोबर की खाद होती है वो सिर्फ गोबर से ही बनती है, तो मुख्तलिफ गले सड़े मुख्तलिफ मवाद से बनने वाली खाद को आमेज़ा खाद या मखलूत खाद कहा जाता है, कंपोस्ट। पौधों के झाड़ झंकार का ढेर जो खाद तैयार करने के लिए सड़ाया जाता है, झाड़ झंकार पौधों का सड़ा कर जो खाद तैयार की जाती है। कंपाउंड COMPOUND कंपाउंड का मतलब मुरक्कब। मुरक्कब कौन सी चीज़ होती है? मुख्तलिफ अनासर ख़ास तरकीब से कीमियाई लिहाज से मिलते हैं। मुख्तलिफ अनासर जो हैं वो एक ख़ास तरतीब से, तरकीब से, एक कीमियाई अंदाज से मिलते हैं और मुस्तकिल एक चीज़ बना देते हैं जो मुरक्कब कहलाती है। वो चीज़ जिसमें अनासर ख़ास तरकीब से कीमियाई तरीक़े से मिले हुए हों। और शायर ने, मीर अनीस ने मुरक्कब के लफ्ज़ को बड़े ही खूबसूरत और बामानी लहजे के में अपनाया है। टुकड़े थे, उज़्वे क़ता था जामा हयात का, यानी ज़िंदगी का जो जामा है, लिबास था, वो टुकड़े था। उज़्वे क़ता यानी आज़ा कटे हुए थे, उसके जो ज़िंदगी का जामा था उसके आज़ा कटे हुए थे, टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील थे। टुकड़े थे, उज़्वे क़ता था जामा हयात का, आलम मुरक्कबात में था मुफ़रदात का, यानी इंसान जो मजमूई तौर पर है एक मुरक्कब है मुख्तलिफ चीज़ों का, तो उसके जब टुकड़े टुकड़े हो गए तो मुरक्कबात मुफ़रदात में तब्दील हो गए। मुफ़रद जो अकेले चीज़ होती है और अपनी अलग शनाख्त रखती है, तो आलम मुरक्कबात में था मुफ़रदात का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप COMPOUND कंपाउंड और MICROSCOPE माइक्रोस्कोप। मुरक्कब खुर्दबीन यानी जिसमें एक से ज़ायद अदसे लेंसेज, एक से ज़ायद अदसे इस्तेमाल होते हैं, वो मुरक्कब खुर्दबीन। और खुर्दबीन का तो पता है आपको कि छोटी चीज़ों को देखने का आला। ऐसी खुर्दबीन जिसमें एक से ज़ायद अदसे इस्तेमाल होते हो वो मुरक्कब खुर्दबीन कहलाती है। कंप्रेस COMPRESS कंप्रेस दबाना, इसका मतलब दबाना। जानदारों के ज़मीन में दब जाने से बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर रक्काज़ी ईंधन फासिल फ्यूल तैयार होता है
اور دفینہ تیار ہوتا ہے. دفن شدہ جو ایندھن زمین میں پیٹرولیم کی مصنوعات کی شکل میں موجود ہے، خام شکل میں، وہ رکازی ایندھن کہلاتا ہے. اور فاسل فیولز کہتے ہیں، وہ دراصل جاندار ہیں اور مختلف جو نامیاتی چیزیں ہیں ان کے گلنے سڑنے اور بہت زیادہ دباؤ کے تحت ایک ایندھن کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور دبانے کے لفظ کو شاعر نے ایک نعتیہ شعر میں اس طرح استعمال کیا ہے: المدد المدد اے شافع روز محشر، المدد المدد اے شافع روز محشر، بوجھ بھاری ہے گناہوں کا دبا جاتا ہوں. کمپریشن COMPRESSION دباؤ، بھینچاؤ، داب، کسی چیز پر آئی ہوئی داب یا بھینچنا کسی چیز کا، بھینچی ہوئی چیز. تو کمپریشن دباؤ. آواز کی موجیں ہوا کی تکثیف اور تلطیف پر مشتمل ہوتی ہے. تکثیف، دباؤ، جہاں پر دباؤ زیادہ ہو، تکثیف کا مطلب دباؤ ہوتا ہے، تو جہاں پر ہوا کا دباؤ زیادہ ہے وہاں لہریں جو ہیں وہ قریب قریب ہوتی ہیں، اور جہاں کھولاؤ زیادہ ہوتے ہیں، کھلی ہوئی لہریں، وہاں پر لہریں دور دور ہوتی ہیں. تو جو آواز کی موجیں ہیں وہ دباؤ اور کھولاؤ پر مشتمل ہوتی ہیں، تکثیف اور تلطیف پر. تکثیف تے کاف سے یہ فے اور تلطیف تے لام توئے یہ فے. کمپیوٹر COMPUTER کمپیوٹر. کمپیوٹر کو عام کمپیوٹر کہتے ہیں. تمام شعبہ ہے زندگی کے متعلق سرعت رفتاری سے کام کرنے والا حسابی آلہ. ہر شعبے میں ہی اب کمپیوٹر آیا ہے، ہر شعبے سے متعلق کام کرتا ہے سرعت رفتاری یعنی تیز رفتاری سے. اور بشیر بدر نے کمپیوٹر کو اپنے شعر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے: کمپیوٹروں سے غزلیں لکھیں گے بشیر بدر، کمپیوٹروں سے غزلیں لکھیں گے بشیر بدر، غالب کو بھول جائے گی 21ویں صدی. کنکلیوڈ CONCLUDE کنکلیوڈ نتیجہ اخذ کرنا. بار بار کے تجربات سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا سائنسی طرز فکر کی عکاسی کرتا ہے. کوئی شخص بار بار تجربہ کرتا ہے اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے، تو یہ اس کا طریقہ جو ہے وہ سائنسی طرز فکر ہے. اسی سے چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، اسی سے آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں. اور نتیجے کے لفظ کو شاعر نے اس انداز سے استعمال کیا ہے: آج تک کچھ نہ محبت کا نتیجہ نکلا، آج تک کچھ نہ محبت کا نتیجہ نکلا، یارب اس نخل سے امید ثمر ہے کہ نہیں. یعنی محبت کا آج تک ہمیں کوئی نتیجہ نکلا نظر نہیں آتا. اے خدایا اس پودے سے، محبت کے اس پودے سے کسی پھل کی امید ہے کہ نہیں ہے. اور اس کے بعد لفظ آتا ہے کنڈنسیشن. کنڈنسیشن CONDENSATION کنڈنسیشن تکثیف. کثافت سے یہ لفظ بنا ہے، تے کاف کتے والا اور سے یہ فے. تکثیف ٹھنڈا کرنا، مالیکیولوں کو، سالمات کو قریب قریب کرنا.
اور دوسرا اس کا مطلب بستگی، جیسے یخ بستہ بوتلیں ہم لفظ بولتے ہیں، بستگی کا مطلب ٹھنڈا کرنے کا عمل. تو کنڈنسیشن تکثیف یا بستگی، ٹھنڈا کرنے کا عمل. چیزوں کی کثافت یا برودت، برودت کا مطلب ٹھنڈک ہوتا ہے. بردوں و سلام، قرآن پاک میں یہ الفاظ آئے ہیں. سلامتی والی اور ٹھنڈی آگ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں ہے. تو چیزوں کی کثافت یا برودت یعنی ٹھنڈک بڑھ جانے کا عمل، چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کا عمل. اور شاعر نے، بہادر شاہ ظفر نے بستگی کے لفظ کو اس طرح اپنے شعر میں سمویا ہے: کہاں تک میری جانب سے رہے گی بستگی تم کو، کہاں تک میری جانب سے رہے گی بستگی تم کو، گرہ دل کی کہیں کھولو ذرا ایمان سے بولو. یعنی کہاں تک میری طرف سے تمہارے دل میں بستگی رہے گی، گھٹن رہے گی، تمہارا دل میری بارے میں گرمجوشی اختیار نہیں کرے گا. اور اس کے بعد لفظ ہے 164واں کنڈینس، یعنی کثیف بنانا، تکثیف کرنا، منجمد کرنا، ٹھنڈا کرنا یا بستہ کرنا، ٹھوس بنانا، کسی چیز کے مالیکیولوں کو، سالمات کو قریب قریب کرنا. بھاپ کے درجہ حرارت کو کم کر کے اس کی تکثیف کی جاتی ہے. درجہ حرارت کو کم کر دیں تو مالیکیول قریب قریب آ جاتے ہیں، کثافت بڑھ جاتی ہے. تکثیف کی جاتی ہے اور پانی کی تکثیف کر کے پھر برف بنائی جاتی ہے. بھاپ کی تکثیف کریں تو کیا بنتا ہے؟ پانی. پانی کی تکثیف کریں، ٹھنڈا کریں تو پھر برف بن جاتی ہے. جیسے یخ بستہ مشروبات معدے کے لیے مضر ہیں. 165واں لفظ ہے سی سے شروع ہونے والا کنڈیشن، حالت، CONDITION، حالت یا کیفیت یا شرط باندھنا بھی کنڈیشن ہوتا ہے. شرط باندھنا. پانی ٹھوس، مائع، گیس تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے. حالت ہے نا کنڈیشن، تو پانی تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے. اور مرزا رفیع سودا نے اسی حالت کے لفظ کو اپنے شعروں میں استعمال کیا ہے. کیفیت کے لفظ کو، کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا. کیفیت چشم یعنی اس کی آنکھ کی کیفیت. کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساگر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں.